بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے۔ حدیث پاک کی بھی عبارت وہی ہے جو قرآن پاک کی ہے کہ انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے تھے، مثل انبیاء من قبل، انبیاء وہی تھے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے۔ رب کریم نے بھی تصریح کر دی اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تصریح کر دی، میرے بعد کوئی نہیں، میرے اور میرے سے پہلے جو ہو گزرے ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے خوبصورت سا محل بنایا ہو، خوبصورت محل بنا کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس گھر کو دیکھنے آتے اور اس گھر کی تعریف کرتے، مگر ہر کوئی کہتا یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے، اگر اس میں بھی اینٹ رکھ کر اسے مکمل کر دیا جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محل کی آخری اینٹ تھے۔ آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آیا تو رکھ دی گئی اور سب نبیوں کو میں نے ختم کر دیا، یعنی مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ محل کسرائے نبوت کا تھا، نبوت کا محل تھا، میری جگہ خالی تھی، میں آیا تو محل مکمل ہو گیا۔ اس تصریح کے بعد کوئی گنجائش معنی نکالنے کی نہیں رہتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارباز بن ساریہ روایت کرتے ہیں اور صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، فرمایا آدم علیہ السلام کا ابھی بشری خاکہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا گیا۔ اور سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں حدیث خاص کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ میں تجھ سے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، ان کا وسیلہ دے کر مغفرت طلب کرتا ہوں، معاف کر دے مجھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم تجھے کیا پتا ہے کہ محمد کون ہے؟ اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، باری تعالیٰ تیرا نام پاک ہے، مجھے خبر یوں ملی کہ جب مجھے تو نے پیدا فرمایا تو میں نے عرش کی طرف دیکھا تو میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا دیکھا، سو میں جان گیا یہ تیرا کوئی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وحی کی کہ اے آدم علیہ السلام تیری اولاد میں سب نبیوں سے آخری نبی جو ہوں گے وہ خاتم النبیین ہیں اور وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اس کی امت سب امتوں میں سے آخری امت ہوگی۔ اگر اسے پیدا نہ کرتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اللہ پاک نے پہلی وحی دوران توبہ فرمائی، کائنات بشریت، کائنات ارضی پر اللہ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ ختم نبوت مصطفیٰ کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا سے کہا، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن حبان میں سینکڑوں کتب میں یہ حدیث موجود ہے، کئی جگہ الفاظ بدلتے ہیں مگر یہ جملہ کہیں نہیں بدلا۔ فرمایا کہ تیرا درجہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے ہارون کا درجہ حضرت موسیٰ کے لیے تھا، فرق اتنا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی تھے اور حضرت ہارون بھی نبی تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ فرمایا صرف تو نبی نہیں باقی تیرا تعلق میرے ساتھ ہارون جیسا ہے۔ اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اس کے بعد کثرت کے ساتھ ایسی احادیث آئیں، بخاری، مسلم، ترمذی، سیاہ ستہ بری پڑی ہیں، یہ کتب جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے القاب بیان کیے، میں سب رسولوں کا قائد ہوں مگر فخر نہیں کرتا، اور سب نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں اور فخر نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال ہوں گے جو میری امت سے نکلیں گے، اور 30 کے 30 کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا، یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگو سن لو، میں نبیوں کو ختم کرنے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت سے نکلنے والے 30 دجال ہوں گے جو میری امت سے نکلیں گے، اور 30 کے 30 کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرتا ہوگا، یہ دعویٰ کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا لوگو سن لو، یعنی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لقب بیان کیا، میں عاقب ہوں، عاقب یعنی آخر نبی۔ پھر حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا، نبوت جا چکی، اب نبوت کا کچھ حصہ باقی نہیں بچا سوائے مبشر
مبشرات کے۔ سنن ابی ماجہ میں ہے، صحابہ نے پوچھا آقا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن لوگ جو نیک خواب دیکھیں گے، صالح لوگوں کو اور مومنوں کو وہ خواب آئیں گے۔ میری امت میں سے اہل ایمان کو وہ خواب آئیں گے، لیکن نبوت ختم ہو چکی، نبوت جا چکی۔ صحیح بخاری میں ہے قیامت کے دن ساری امتیں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک ہو چکیں گی، یعنی سب ریفر کریں گی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری امتیں جائیں گی تو وہ کہیں گے اس کے لیے نہیں، تو وہ کہیں گے کس کے پاس جائیں؟ تو قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، وہ خاتم الانبیاء ہیں، وہ موجود ہیں، ان کے موجود ہوتے کسی کو دم مارنے کی جا نہیں ہے۔ پھر ان کے پاس آ کر وہ عرض کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا تو وہ ہند کی سرزمین میں اترے، جو کہ اس وقت موجودہ علاقہ سری لنکا کا وہ مقام ہے، وہ سارا ہند کہلاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو وحشت محسوس کی، اکیلے تھے، تنہا انسان تھے، کوئی نہیں تھا۔ اور حضرت حوا عرب کی سرزمین کی طرف اتری، وہ بھی تنہا تھی، نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی آبادی تھی۔ اللہ کریم نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور حکم دیا جبرائیل جا اور جا کے اذان پڑھو تاکہ زمین پر آدم کو اتارا ہے، بے شک ہے تو میرا نبی، جا کے نماز پڑھو تاکہ اس کی اجنبیت دور ہو جائے۔ تو جبرائیل نے آ کے اذان کی ندا دی۔ جو پہلی اذان روئے زمین پر صفائے ہستی پر پڑھی گئی وہ حضرت جبرائیل نے آ کر پڑھی، ابھی کعبہ بھی نہیں بنا تھا۔ آدم علیہ السلام اترے تو ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے اذان دی گئی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ پڑھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا ابھی حضرت حوا نہیں ملی، ابھی سلسلہ تولد شروع ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے سوال کیا جبرائیل رک جا، بتا یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام تو پہلے ہی پڑھ رکھا تھا اور تشویش بھی تھی ان کو، تجسس اور بڑھ گیا کہ پتہ بھی چلے کہ یہ ہستی ہے کون۔ تو عرض کیا ومن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقال ھذا آخر ولدک من الانبیاء، اے حضرت آدم یہ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں اور آخری نبی ہیں، جتنے نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اولاد آدم کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جبرائیل امین نے حضرت آدم کے اترتے ہی یہ اعلان کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تخلیق کے بعد عرش کے ستونوں پر دیکھا حضور کا نام خاتم الانبیاء کے ساتھ لکھا تھا۔ جبرائیل نے پہلی اذان دی تو خاتم الانبیاء کے ساتھ اذان دی، نام محمد کے ساتھ اذان دی۔ آدم علیہ السلام کے بعد یہ اعلان اس کائنات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ امام سیوطی نے روایت کیا اور اس کی تخریج کی، اور روایت کرنے والے امام شافعی ہیں، تابعین ہیں۔ امام شافعی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا تھا الخصائص الکبریٰ میں، اس صحیفے میں لکھا ہوا تھا میرے ابراہیم آپ کی اولاد میں قبائل در قبائل آتے رہیں گے، یہاں تک کہ نبی اے امی محمد مصطفیٰ آئیں گے اور وہ اس کائنات میں آخری نبی ہوں گے۔ اسی طرح پھر امام بہقی روایت کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، امام ابو لوائم روایت کرتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ بن عبدہ نے روایت کیا کہ ہم نے محمد بن عدی بن ربیعہ سے یہ سوال کیا، یہ دور جاہلیت میں پیدا ہوئے تھے محمد بن عدی، اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے۔ فرماتے ہم نے محمد بن عدی سے پوچھا کہ آپ تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے، تو آپ کا نام آپ کے باپ نے محمد کیسے رکھ دیا؟ بہقی، عبرانی اور ابو لوائم نے روایت کیا، انہوں نے کہا ہم 4 دوست تھے، شام کے سفر پر نکلے اور وہاں ایک عظیم راہب ملا، اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے بتایا عرب سے۔ اس نے پوچھا کس قبیلے سے؟ ہم نے کہا قریش کے قبیلے سے۔ اس نے کہا فوری پلٹ جاؤ، وہ تورات اور انجیل کا ماہر تھا، وہ صحائف انبیاء کا حافظ تھا۔ اس نے کہا فوری پلٹ جاؤ کیونکہ جو آخری نبی آنا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، واپس چلے جاؤ، جو حصہ ہدایت دین کا لینا ہے ان سے لے لو، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرماتے واپس آئے تو چاروں کے گھر ایک ایک بیٹا پیدا ہوا اور ہر ایک کو لا
لالچ تھا کہ آخری نبی میرا ہی بیٹا ہو جائے۔ اس لالچ میں نام محمد رکھا، مگر وہ ہم میں سے کوئی نہ تھا۔ وہ جس کی گود کا نصیب تھا وہ لے گیا۔ امام ابن سعد روایت کرتے ہیں محمد بن کعب اہل کتب کی آیت کے امام تھے، روایت کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی، فرمایا اے یعقوب میں تمہاری ذریت سے بادشاہ بھی پیدا کروں گا، انبیاء بھی پیدا کروں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس دنیا میں یہاں تک کہ حرم مکہ کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ ان کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی طور کی چوٹی پر 40 راتیں حضرت موسیٰ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور الواح عطا کی۔ امام ابن جریر طبری الواح لے کر آئے، روایت کرتے ہیں حضرت موسیٰ کو جو الواح یعنی تختیاں دی تھی، ان تختیوں میں سے ایک تختی پر لکھا تھا اے اللہ طور پر تو نے مجھے وحی دی ہے، میں ان تختیوں کو پڑھتا ہوں، ان میں یہ لکھا ہے ایک امت پیدا ہوگی جو کائنات کی امتوں میں سے آخری امت ہوگی اور جنت میں داخلے کے اعتبار سے پہلی امت ہوگی۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ امت مجھے عطا کر دے، میری امت وہ بنا دے۔ تو اللہ پاک نے وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ وہ امت تیرے لیے نہیں، وہ آخری امت میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، وہ نبیوں میں آخری نبی ہیں، اس کی امت امتوں میں آخری امت ہوگی۔ محمد مصطفیٰ کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کریم ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گمراہی سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔